کیا آپ نے کبھی غور کیا سورج اور چاند جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں یہ دونوں آسمانی اجسام کروڑوں میل کے فاصلے پر موجود ہیں مگر ایک لمحے کو بھی اپنے مدار سے نہیں ہٹتے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی دن رات سے آگے نکل سکتا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ حیرت انگیز توازن کون سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے یا کسی اعلیٰ منصوبے کا حصہ؟ قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں حساب کے پابند ہیں۔ یہ محض ایک فکرہ نہیں بلکہ فلکیاتی سائنس کا ایسا قانون ہے جسے جدید دور کے سائنسدانوں نے 1000 سال بعد سمجھا۔ یہ کہانی عام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا راز ہے جو کائنات کے ریاضتی ضابطوں میں چھپا ہے۔ ویلکم ٹو AKB TV۔ ناظرین، کائنات کا سارا نظام ایک غیر معمولی ترتیب پر قائم ہے۔ سورج جو زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے ہمیں روشنی، گرمی اور زندگی دیتا ہے، اور چاند جو زمین کے گرد چکر لگاتا ہے سمندر کی لہروں سے لے کر انسانی حیاتیاتی گھڑی تک ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ دونوں آسمانی اجسام محض فلکیاتی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام نظم و ضبط کے مظہر ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 میں اعلان کیا کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں اور حساب کو جان سکو، یعنی وقت، مہینے، سال اور عبادات سب اسی نظام شمسی کے توازن پر چلتے ہیں۔ یہی وہ ریاضیاتی نظام ہے جس نے انسان کو سائنسی علم کی طرف متوجہ کیا، اور یہی قرآن کا وہ پیغام ہے جو عقل، مشاہدہ اور ایمان کو ایک ربط میں جوڑتا ہے۔ 8ویں اور 12ویں صدی کے درمیان جب اسلامی دنیا نے علم کی روشنی پھیلائی تب مسلمانوں نے اس قرآنی دعوت کو عملی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں تو ہمیں بھی ان کے حساب کو سمجھنا ہوگا۔ اس دور میں بغداد علم و دانش کا محور بن چکا تھا۔ اسی شہر میں دارالحکمت قائم ہوا جسے دی ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا تھا، ایک ایسا علمی ادارہ جس نے آنے والی صدیوں کی سائنس، ریاضی اور فلسفے کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مشرق اور مغرب کے علوم ایک دوسرے سے ملے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا مگر مسلمان آسمانوں کے راز کھول رہے تھے۔ اسی دور میں ایک نوجوان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام مشہور ہوا۔ انہوں نے حساب کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا علم ایجاد کیا جسے الجبرا کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب الجبرا والمقابلہ وہ بنیاد بنی جس پر جدید ریاضی کھڑی ہے، اور لفظ الگوریدم جو آج کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہے انہی کے نام سے نکلا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے اس پیغام کو علم کی زبان میں ڈالا کہ ہر چیز ایک حساب پر قائم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں واقعی ریاضیاتی اصول چھپے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اعداد کا ایسا نظام موجود ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس کے ہر لفظ، ہر آیت اور ہر حرف میں ریاضیاتی ترتیب چھپی ہو؟ ناظرین، یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ قرآن صرف زبان کا معجزہ نہیں بلکہ عدد کا بھی معجزہ ہے، ایک ایسا ریاضیاتی کوڈ جو اس کے اندر چھپا ہے جسے آج کے ماہرین دی میتھمیٹیکل میریکل آف قرآن کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد 19 کا عدد ہے جو قرآن کریم میں صرف ایک بار سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ محض ایک عدد ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ پورا قرآن اسی عدد 19 کے ریاضیاتی ڈھانچے پر قائم ہے۔ اس بات کو چند حیرت انگیز مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی کل سورتیں 114 ہیں۔ اگر ہم 19 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں تو 114 بنتا ہے۔ لفظ اللہ 2698 مرتبہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر ہم 142 کو 19 کے ساتھ ضرب دیں تو 2698 ہی بنتا ہے۔ لفظ الرحمن 57 بار موجود ہے۔ اگر ہم 3 کو 19 کے ساتھ ضرب دیں تو 57 ہی بنتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف موجود ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ وہی الہی توازن ہے جس پر قرآن کا ہر لفظ قائم ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن
पाक में लफ्ज़ यौम यानी दिन 365 बार आया है, जो कि साल के दिनों के बराबर है। लफ्ज़ शहर यानी महीना 12 बार मौजूद है, जो कि साल के महीनों के बराबर है। और लफ्ज़ सलावात यानी नमाज 5 बार आता है, जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज नमाजों की तादाद के बराबर है। ये वो तवाज़ुन है जो इस किताब को इंसानी कलाम से अलग कर देता है। नाजरीन, यहाँ सोचने की बात यह है कि आज से 1400 साल पहले एक नबी की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले थे और आज के जदीद कंप्यूटर एल्गोरिदम्स इनके अददी निज़ाम को साबित कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन था कि एक उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी रियाजियाती तरतीब खुद बना लेते? ये वो लम्हा है जब ईमान अकल से आगे निकल जाता है और इंसानी दिमाग ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये कलाम इंसान का नहीं बल्कि खालिक़े कायनात का है। यही वो पैगाम है जो मुसलमानों के दिलों में इल्म की शमा जला गया। इसी रोशनी से उमर ख़याम ने मसावात हल की और गियासुद्दीन अलकाशी ने पाई की कदर 16 इशारी हिंसों तक निकाली। ये सब इसी ईमान का तसलसल था कि अल्लाह ताला ने कायनात को हिसाब के साथ पैदा किया। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्ती नहीं पाओगे, यानी सारी कायनात एक रियाजियाती निज़ाम पर चल रही है जिसमें हर हरकत, हर गर्दश और हर लम्हा एक मकसद रखता है। यही वो सबक है जो कुरान पाक ने 1400 साल पहले दिया और जिसे जदीद साइंस अब तस्लीम कर रही है। इस्लाम का पैगाम ये है कि ईमान और इल्म मुतजाद नहीं बल्कि एक ही हकीकत के दो चेहरे हैं। एक दिल को मुतमिन करता है और दूसरा अकल को, और दोनों मिलकर इंसान को इस राज तक पहुंचाते हैं कि खालिक वही है जो कायनात का सबसे बड़ा रियाजी दान है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और AKB TV को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर कुरान के इन साइंसी, रियाजियाती और रूहानी मौजज़ात को दुनिया के सामने ला सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसी निगाह अता करे जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि इस रोशनी का निज़ाम भी देख सके।